السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی، سیکنڈ چیپٹر ہے کلاس فرسٹ ایئر کا ایف ایس سی کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ہم وہی سیم طریقے ہی دیکھیں گے جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے مسائل دراصل یہی ہیں کہ ہمیں سبق سمجھ ہی نہیں آتا، اس کی پہلے سٹوری ہمیں کیونکہ بتائی نہیں جاتی، اسی وجہ سے ہمیں لیسن سمجھ نہیں آتا۔ اگر ہمیں پہلے سٹوری بتا دی جائے تو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے، تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو سیکنڈ چیپٹر ہے یہ کلیئرنگ ان دا اسکائی۔ اب کلیئرنگ ان دا اسکائی کے جو کریکٹرز ہیں وہ دو ہی ہیں، جیس ہے اور جیس کا فادر ہے، کیونکہ لکھنے والا بھی جیس ہے۔ اب یہ جیس اپنے اوپر ایک جو سٹوری ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ اب سٹوری کیسے بگنز ہوتی ہے؟ سٹوری دراصل بگنز ہوتی ہے کہ جو جیس ہے وہ دراصل انگریزوں کا، امریکنس کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے بچوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ تو جیس پلیٹیں دینے اپنی ماں کے گھر آ رہا تھا تو اس کے ابو نے اسے روک لیا کہ چلو میں تمہیں نا کچھ ایسی چیز دکھاتا ہوں جو تم نے کافی عرصہ ہو گیا نہیں دیکھی۔ تو جیس کہتا ہے چلیں، تو پھر وہ جب چلے جاتے ہیں دراصل وہ جا رہے ہوتے ہیں اوپر پہاڑوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جیس کی امی اور جیس کے ابو نے وہ 3 سال وہاں پہ رہے، وہاں پہ درختوں کو کاٹا، جھاڑیوں کو کاٹا، ایک مطلب پیور فرٹائل فیلڈ بنایا، ایک کھیت بنایا جہاں پہ وہ پوٹیٹوز، یمز، ٹمیٹوز یہ ساری چیزیں اگاتے تھے، تو وہ دکھانا چاہتا تھا اسے۔ اب جیس کے ابو کی عمر اس وقت تھی 22 سال 22 ایئرس، اور جیس کی امی کی جو ایج تھی وہ تھی 19 ایئرس 19 سال۔ تو جب یہ گئے وہاں پہ انہوں نے صاف کیا۔ اب یہ جیس اس وقت 6 سال کا تھا جب یہ پہلی دفعہ گیا، تو پھر جیس کو اب دوبارہ دکھانے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ گئے تو کہتے ہیں درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں لیکن میرا ابو اگر کسی کام کو ٹھان لے تو وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ تو پھر وہ چلتے گئے، تو پھر یہ ابو سے مختصر سوال کرتا ہے کہ ابو آپ نے یہ سیدھا راستہ کیوں نہیں لیا؟ تو یہ کہتے ہیں سیدھا راستہ کیوں لیا، بلکہ پہاڑوں پہ دیکھیں عمودی راستہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں تم نے یہ والا کیوں لیا، باقی راستے بھی تو سیم جگہ جا رہے ہیں، تو تم نے وہ کیوں نہیں لیا؟ تو اس کہتے ہیں یہ میں جو نا آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ پھر درمیان میں جب وہ جاتے ہیں تو گلہری دیکھتے ہیں، تو پھر گلہریوں سے ان کو یاد آتے ہیں ہکریز ٹری، جو گری دار میوے کے درخت ہوتے ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ پھر اپنی سٹوری اس کے جیس کے ابو کو یاد آتی ہے کہ میں اپنی گن لے کے آیا تھا، ان سکیرلز کو، ان گلہریوں کو میں جو ہے شکار کر کے گھر لے جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے 2 شکاری کتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی آتے تھے، مطلب جو ریبٹس کے ارد گرد جو ہے نا سرکل بنا لیتے تھے، تو کیسا لگتا تھا۔ اور کہتے ہیں اکتوبر میں جب یہ ہکریز کے جو یہ تھے پتے تھے، لیوز تھے، وہ یلو ہو جاتے تھے، اور جب یہ نیچے گرتے تھے تو ایسے ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیا ہو رہے ہیں، مطلب بارش کے یلو ڈراپس گر رہے ہیں۔ تو اس طرح آخر کار وہ پہنچ جاتے ہیں اوپر۔ جب وہ پہنچ جاتے ہیں اوپر تو پھر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے اب کافی ٹری انہوں نے دیکھی، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ برسین دیکھی۔ تو جیس کہتے ہیں میں نے کوئی ایسے اچھی چیزیں وہاں پہ نہیں دیکھیں۔ تو پھر وہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے فینس لگی ہوئی ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ پوچھتا ہے کہ یہ باڑ کس نے لگائی ہے، یہ چیزیں کیوں خریدی ہیں؟ تو کہتا ہے یہ میں نے صاف کی ہے، باڑ بھی میں نے لگائی ہے، ساری چیزیں میں نے کی ہیں۔ تو پھر وہاں پہ وہ اپنی فصلوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے ٹماٹر ہیں، پوٹیٹوز ہیں، یمز ہیں، اوپر جو ہے نا وہ پوٹیٹوز ہوتے ہیں، نیچے ٹمیٹوز ہوتے ہیں، پھر یمز ہوتے ہیں، تو مختلف درجن ہوتے ہیں، تو اسی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں روز۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں کے جو ٹماٹر ہیں وہ بہت میٹھے ہیں، تم ذرا رک جاؤ، جب یہ پک جائیں گے تو آپ کھانا ہی سے دیکھیں کیسے ہوں گے، بہت میٹھے لذیذ ہوں گے، اور تمہیں ایسے جو ٹماٹوز ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں تمہیں جیسے جو کہتا ہے اپنے ابو سے، جیس کہتا ہے کہ تمہیں تو ڈاکٹروں نے بھی روک رکھا ہے، تم پیدل نہ چلو، 5 میل کا 1 میل بھی پیدل نہ چلو۔ وہ کہتا ہے اگر ڈاکٹر صحیح ہوتے تو میں نا موت کو کئی مرتبہ دھوکہ دے چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے جب میں 40 سال کا تھا تب بھی کہا تھا، لیکن اب میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، 5 ممبرس کی میں نے فیملی بنا لی ہے، بائبل بک جتنی اجازت دیتی ہے وہاں اتنے دن یہاں پہ اتنے سال میں نے گزار لیے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو میں موت کو کئی مرتبہ دھوکہ دے چکا ہوں۔ تو جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ سٹیپ راستہ کیوں لیا؟ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، پھر میں نے لمبے اور ایزیئر راستے بنائے تاکہ مجھے کلائمبنگ زیادہ نہ کرنی پڑے۔ پھر میں نے جب میں صحت یاب ہوا تھوڑے سے میں نے جو ہے نا سٹیپر بنائے، پھر جو ہے نا بالکل سٹیپر راستے میں نے بنائے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں یہ سٹیپر راستہ لے کے آیا ہوں۔
تو یہ یہاں پہ سٹوری ہے اس کی۔ اب تھیم کیا ہے؟ تھیم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جہاں پہ ہم رہ رہے تھے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ چیزیں ہمیں پیاری ہوتی ہیں، تو ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے تاکہ یہاں سے میموریز ہماری جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز کی باتوں پہ بھی یقین کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں بلیو گاڈ کے اوپر کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم جیس کی بات کریں تو اگر جیس کے ابو کو جیسے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم پیدل نہ چلو ورنہ مر جاؤ گے، تو یہ کرو گے۔ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پھر جیس کا ابو جو ہے نا 70 سال کی عمر تک نہ جا پاتا، اور وہ سٹیپر راستے بھی نہ لیتا۔ اسی طرح ہمیں جو ہے نا خدا پہ یقین رکھنا چاہیے۔ تو یہ سیکنڈ چیپٹر ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینکس۔